بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، ولم یلبسوا اور نہ انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم کے ساتھ۔ شیخ نے ترجمے میں بڑے ظلم کے ساتھ معنی کیا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے۔ یہ آیت کریمہ سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھائی۔ ظلم پر جو تنوین ہے نا، تنوین عربی لغت کے اندر کئی ایک معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی صرف تنوین سے اس کے معنوں میں تغیر ہو جاتا ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اور عمومی طور پہ تنوین نکرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس شے کا ہر فرد اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ظلم تنوین ہم نکرہ والی بنائیں نا، تو اس کا مطلب ہے دنیا جہان کا ہر ظلم اس کے اندر شامل ہے۔ وہ کسی کو تھپڑ مارنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کو گالی دینا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا حق مارنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی جو بھی ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کی جگہ نہیں ہے، شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کی جگہ نہیں ہے، تو یہ ظلم ہے۔ جیسے عبادت اللہ کا حق ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو اگر یہاں تنوین نکرہ والی ہو تو اس سے مراد ہر ظلم ہو جائے گا کہ جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا، تو نہ اس کے لیے امن ہے، نہ وہ ہدایت والا ہے۔ کام خطرناک ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ یہی خطرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو بھی لاحق ہوا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور فرمانے لگے وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ، ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ بعض دفعہ بندہ اپنے ملازم کو ڈانٹ دیتا ہے اور اس کے نقصان سے زیادہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ اپنے غلام کو
لونڈی کو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمسائے کے ساتھ بندہ کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ کر بیٹھتا ہے، کوئی گھریلو معاملہ ہو جاتا ہے، تو کہنے لگے اگر یہ معاملہ ہے کہ ایمان کے بعد اگر ظلم ہو گیا تو پھر نہ ہدایت ہے نہ امن ہے، تو پھر تو کام ختم ہو گیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود اس کے کہ وہ عرب تھے، باوجود اس کے وہ عرب تھے، عربی کے ان مفاہیم سے واقف تھے، اس کے باوجود بھی بعض اوقات ان کو قرآن سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ آپ ان کو بتاتے تھے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ یہی معاملہ یہاں پہ ہوا، صحابہ بڑے پریشان ہوئے۔ ظلم ان پہ تنوین یہ اس شکل میں جب نکرہ ہو تو پھر یہ پریشانی جائز ہے، یہ بنتی ہے، لیکن یہاں تنوین نکرہ کے لیے نہیں ہے، یہاں تنوین تعظیم کے لیے ہے، کسی چیز کے بڑے ہونے کو بیان کرنا ہے۔ تعظیم کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کا بہت بڑا ہونا۔ اور اگر یہاں تنوین تعظیم کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی بڑے ظلم کو نہ ملایا تو ان کے لیے امن اور ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص ہے جس نے اپنے نفس پہ کبھی ظلم نہ کیا ہو یا کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ بعض دفعہ ہم اپنے آپ پہ بھی ظلم کر لیتے ہیں نا، نیند پوری نہیں لیتے، یہ اپنی جسم پہ ظلم ہے۔ بعض دفعہ خوراک پوری نہیں لیتے، یہ ظلم ہے۔ بعض دفعہ خوراک زیادہ لے لیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، لمٹ ہے، اس کے اندر رہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ مطلب معاملات تو ہم میں سے کون ہے جس سے نہیں ہو جاتے، تو یہ تو بڑا خطرناک کام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات، بلکہ اس ظلم سے مراد وہ ہے کہ تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اس لیے اب شرک چھوٹا گناہ نہیں ہے، اور یہاں ظلم سے مراد عام ظلم ہے ہی نہیں، یہاں ظلم سے مراد وہ بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یا حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، نکرہ کے لیے نہیں ہے، تنکیر کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے معنی میں بھی یہ ترجمہ کیا ہے شیخ نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہ کیا، شرک کو نہ ملایا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضرات صحابہ بھی جب قرآن سمجھ نہیں آتا تھا تو حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سمجھاتے تو وہ سمجھ لیتے۔ نمبر دو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ فرماتے تھے۔ آپ نے آگے سے جواب میں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی ہے، اور یہ سیدنا لقمان علیہ السلام کا قول قرآن مجید کے اندر سورۃ لقمان 21ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو معنی کا تعین ہو گیا، وضاحت ہو گئی۔ ایک اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ایمان کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کا وجود ہی ممکن نہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں تذکرہ کریں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہوگی اگر ہم کریں تو۔ جیسا کہ مولوی بعض کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کی بات صحیح ہو تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی یہ بات غلط ہے، تو اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے نعوذ باللہ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد شرک ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد شرک کیا تو کام ختم ہے۔ جس نے شرک نہ کیا ایمان کے بعد، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شرک بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارا معاشرہ امن سے کھوکھلا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہمارے معاشرے میں امن صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔